ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آخری پاروں میں پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، نسبتاً چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں مقدار کے اعتبار سے، اور یہ مختصر صورتیں زیادہ تر بلکہ ساری کی ساری ہی مکی ہیں. چند ایک صورتیں چھوٹی صورتوں میں مدنی ہیں، ورنہ بیشتر چھوٹی صورتیں مکی ہیں، یعنی جو ہجرت مدینہ کے پہلے زمانے کے اندر نازل. انہی میں ایک صورت والفجر بھی ہے جو آج آپ نے بھی اس کی آیات سنی ہیں. اس میں اللہ جل شانہ نے شروع میں چند چیزوں کی قسم کھائی. یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ واو قسمیہ بھی ہوتی ہے، اور اگر واو قسمیہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، والتین قسم ہے انجیر کی، پیچھے آپ سن چکے ہیں اور کی الفاظ. اسی طرح والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ جانے لگے. ان تمام چیزوں کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی. فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے، چھا جائے، پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے. اس میں فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ قرآن نے تو وضاحت نہیں کی. مختلف روایتوں میں الفاظ آتے ہیں. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اس سے ہر فجر مراد ہے. کسی بھی دن کے فجر کا جو وقت ہے، ظاہری بات ہے وہ بڑی متبرک وقت بھی ہوتا ہے، بڑا قبولیت والا وقت ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑا ہی برکت والا وقت ہے، تو اس کی قسم کھائی ہے اللہ جل شانہ نے. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فجر سے مراد وہ نہیں ہے، ہر روز کی ہر دن کی فجر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک خاص دن ہے. وہ خاص دن کون سا ہے؟ بیشتر حضرات نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ ہے اس کی فجر مراد ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی جو فجر ہے وہ فجر مراد ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک بات نقل فرمائی، وہ بڑی قابل غور ہے، شاید آپ نے بھی پہلے نہ سنی ہے.
حضرت نے لکھا کہ سال کے اندر جتنے دن ہیں، ہر دن کے حساب سے ہم جانتے ہیں کہ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اب یہ جو رات اب شروع ہوئی ہے یہ اگلے دن کی رات ہے، پھر اس کے بعد دن آئے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر ہم تراویح شروع کر دیتے ہیں، چونکہ رمضان کی وہ رات شروع ہو چکی، اگلے دن روزہ ہوگا۔ جو ہی عید کا چاند ہوتا ہے ہم تراویح چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ رات اگلے دن کی ہے، یکم شوال۔ تو ہر دن کے ساتھ ایک رات لگی ہوئی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے 10 ذی الحجہ جس کی کوئی رات، وہ رات اس لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کوئی اسکپ ہو گئی ہے اپنے درمیان سے، اس دن رات ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دن کنٹینیوز رہتا ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ دیکھیں 9 ذی الحجہ کو، آپ میں سے جو حضرات حج پہ گئے ہیں آپ جانتے ہیں مسئلہ، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی کے لیے قیام کرنا ضروری، اسے ہم کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اور وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے۔ وہ اگر رہ جائے تو حاجی باقی چیزیں ادا بھی کر لے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ سب سے اہم رکن ہے صرف قیام، وقوف۔ اب مسئلہ یہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سارا دن عرفہ نہیں جا سکا، یہ میں عرض کر رہا ہوں 9 تاریخ، اس کی رات پہلے آ چکی ہے، 9 تاریخ کی رات 9 کے دن شروع ہونے سے پہلے 8 اور 9 کی درمیانی رات جو قیام کیا جاتا ہے منی میں، 9 کی صبح کو عرفات جاتے ہیں۔ اب اگر سارا دن کوئی عرفات کے میدان میں نہیں جا سکا اور آئندہ آنے والی جو رات ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات جس میں عرفات سے مزدلفہ واپس آیا جاتا ہے، اس رات میں صبح صادق سے پہلے پہلے بھی اگر کسی کو موقع مل گیا عرفات جانے کا تو اسے وقوف عرفہ مل جائے گا، اس کو وقوف عرفہ مل جائے گا، چونکہ وہ رات عرفہ ہی کی ہے۔ تو اب عرفہ کی گویا 2 راتیں ہوگی، 9 عرفہ کی بات کر رہا ہوں، سوری 9 ذی الحجہ کی جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، ایک اس سے پہلے والی وہ تو ہے ہی، ایک اس سے اگلی رات بھی 9 تاریخ کی شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی رات میں بھی عرفات میں چلا جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے، ہو جاتی ہے بہت سی مجبوریاں، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور داخل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، رش کی وجہ سے، تو اگر رات میں بھی وہ عرفات چلا جائے تو اسے قیام مل جائے گا۔ تو اس لیے وہ 10 تاریخ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، 10 ذی الحجہ، اس کی قسم کھائی۔ قرآن نے چونکہ وضاحت نہیں کی، ہم بھی کوئی صریح طور پر صراحتاً نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وہی فجر مراد ہے، ہر فجر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی۔ آگے 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں سے کون سی مراد ہے، اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ جو 10 محرم تک دن ہے وہ مراد ہیں، لیکن بیشتر حضرات، بیشتر مفسرین کا قول یہ ہے کہ بلیال عشر سے بھی 10 راتیں مراد ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 رات، وہ جو اب آنے والی انشاءاللہ، شوال چل رہا ہے، ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کے سے پہلے جو 10 راتیں آتی، وہ 10 راتیں مراد ہیں، چونکہ وہ 10 راتیں بھی بہت ہی عظمت والی ہیں، اور میں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا اس موقع پہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، عبادت کی بھی، روزہ رکھنے کی بھی، دیگر فضائل ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گے بعد۔ تو اس سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10 رات۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی۔ اب جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ کچھ حضرات نے تو لکھا ہے کہ اس سے نمازیں مراد ہے، کہ 5 نمازوں میں آپ جانتے ہیں کہ 2 نمازوں میں، بلکہ ایک ہی نماز غالباً مغرب کی، کہ جس میں ہم ادا کرتے ہیں طاق رکھتے ہیں 3، باقی ہر ایک میں ہم جفت پڑھتے ہیں، 2 ہیں، فجر میں بھی 2 ہیں، ظہر عصر عشاء میں بھی اس کے اندر 4 رکھتے ہیں، تو جفت ہیں۔ لیکن طاق رکھتے ہوتی ہیں مغرب میں، یا وتر کی نماز کہہ لیں، اس میں طاق رکھتے ہیں، تو اس سے مراد نمازیں ہیں کہ جفت کی اور طاق کی قسم ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جفت سے مراد ہے مخلوق، ساری مخلوق، کیونکہ مخلوق کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور طاق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات جو کہ واحد ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ قرآن نے وضاحت نہیں کی، ہم بھی اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے، اللہ نے قسم کھائی ہے جفت کی اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے،
یعنی مکمل جب رات ہو جاتی ہے، اب وہ مکمل ہو گئی، جا رہی ہے، چھا گئی ہے، اس رات کی قسم کھائی ہے۔ اس تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان تمام باتوں میں بڑی قسم نہیں ہے عقل مند کے لیے؟ یقینی بات ہے کہ جو بھی عقل رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ اب جواب قسم کیا ہے یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے اہل علم نے لکھا ہے کہ جواب قسم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد قرآن پاک کے اندر مثالیں دی جا رہی ہیں مختلف قوموں کی۔ وہ قومیں کہ جو آخرت کا انکار کیا کرتی تھیں، قیامت کی منکر تھیں، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی قومیں، ان قوموں کی مثال ہے، اور بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت آئی۔ تو ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد آگے ایک لفظ آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہی جواب قسم ہے، ان ربک لبالمرصاد، 3-4 آیت کے بعد آئے گا کہ بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے۔ اور یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ گھات لگانا ایک تمثیل ہے، کہ جیسے گھات لگا کر شکاری گھات لگاتا ہے، بڑا کانشیس ہو کے بیٹھتا ہے کہ ذرا اس نے حرکت کی اور اس نے حملہ کیا فوراً۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ کی ذات قرآن کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی انسان کے سارے اعمال کوئی ذرہ برابر، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ ذرا یہاں سے سانس نکلی، جان نکلی، پھر اس کے بعد اگلا جب جہان آئے گا سارے کام وہاں پر کاروائی شروع ہو جائے گی۔ تو اب پھر وہی چیز دیکھیں کہ یہ ساری قسم کھانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کے عقل والوں کے لیے اس میں بڑی قسم نہیں ہے؟ یقیناً بہت بڑی قسم ہے۔ اب وہ مثالیں دی جا رہی ہیں، کن کی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ کون سی قوم عاد؟ ارم، وہ قوم جو کہ قوم ارم تھی، ذات العماد، جو کہ بڑے ستونوں والے تھے۔ قوم عاد سے 2 قومیں مراد ہیں، ایک عاد اولیٰ کہلاتی ہے، ایک عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ عاد اولیٰ سے مراد ہے قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو واقعتاً قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم سمود، اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں وضاحت کی کہ اس سے مراد ہے ارم۔ یہ ارم لقب ہے عاد اولیٰ کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے اندر سام، اور ان کی اولاد کی 2 نسل کے بعد ایک شخص آیا تھا ارم، اس کی طرف یہ نسبت ہے اس قوم کی کہ وہ قوم عاد جو کہ قوم ارم تھی، ذات العماد، بڑے ستونوں والے تھے، ایسے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا شہروں میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، بہت طاقتور، بڑے قد آدم تھے۔ اور قرآن میں ابھی آپ نے سورہ حاقہ میں غالباً الفاظ سنے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کے اوپر یوں گرے پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے ہوتے، بڑے بڑے قد آدم تھے۔ قرآن نے قد کاٹ بیان نہیں کیا، اسرائیلی روایت میں بڑی بیان ہوئی ہے، اتنے لمبے قد تھے، یوں تھا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ قوم عاد جو کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، ایک قوم ہو گئی۔ اور آپ نے نہیں دیکھا قوم سمود کی طرف، یہ گویا عاد ثانیہ، وہ قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو تراشتے تھے چٹانوں کے اندر، جو تراشتے تھے چٹانوں کو بالواد، وادیوں میں، وادیوں میں یہ چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کے وہاں گھر بناتے تھے، اب بھی ان کے کھنڈرات وہاں عرب کے اندر موجود ہیں۔ تیسری مثال، کیا آپ نے نہیں دیکھا قوم فرعون کی طرف؟ کون سی فرعون کی قوم؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ اب میخوں والوں کو بھی بیشتر حضرات نے تو اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا، اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا ظالم تھا کہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا تو ظلم و ستم یہ کرتا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا سزا دینے کے لیے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کے پاس جو میخیں تھیں، اپنا جب کیا نام ہے جہاد وغیرہ کے لیے جایا کرتا، جہاد تو میری زبان سے نکل رہا ہے، جب لڑائیوں کے لیے وہ لوگ نکلا کرتے تھے، جب خیمے لگاتے تھے، اس خیمے کے لیے جو میخیں تھیں وہ میخیں سونے کی ہوا کرتے تھے، اتنا مالدار آدمی تھا۔ تو اس وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا ذی الاوتاد، میخوں والا۔
سزا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ کون؟ الذین طغوا فی البلاد، جس نے سرکشی کی شہروں میں، اور صرف اتنا نہیں، فاکثروا فیہا الفساد، پھر اس نے فساد کے اندر بہت زیادہ زیادتی کی، پھر اللہ جل شانہ نے اس پر برسایا عذاب کا کوڑا۔ اب آخر میں وہ لفظ ہیں، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں، قسم کھائی 4-5 چیزوں کی، پھر 3-4 قوموں کی مثال دی، اس کے بعد کہا گیا کہ بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اور چونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ اولین مخاطب ہیں، وہ بھی آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ان کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فَأَمَّا الْإِنسان سے، اگرچہ قرآن میں انسان کا لفظ مطلق ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے کفار مراد ہے، چونکہ اگر آپ مضمون دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہرحال انسان کی کیفیت کیا ہے کفار کی، کہ جب اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں آزمائش دونوں صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کر، نعمتیں ہٹا کر بھی آزماتا ہے۔ نعمتیں دے کر آزمائش یہ ہے کہ نعمتیں دینے کے بعد اتراتا تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں آتا دل میں، دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کا رب، فاکرمہ، اس کی عزت بھی کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ اس وقت تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، مجھے عزت دی۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو یوں کہنے لگتا ہے کہ اب میرے رب نے میری توہین کر دی، اہانن، میری توہین کی، مجھے ذلیل کر دیا، رب کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نہ تو یتیم کی عزت کرتے ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہو، اور تمہاری کیفیت کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو میراث کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر، یعنی میراث کا مال تک کھا جاتے ہو، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ، بہت کثرت کے ساتھ مال سے محبت کرتے ہو۔ اب آخر میں یہ الفاظ ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، جب زمین کو کوٹا جائے گا، کوٹنا، بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے زمین ہموار کر دی جائے گی، مراد قیامت کا دن ہے، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ آ جائے گا آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی صف در صف۔ اب یہاں قرآن کے الفاظ ہیں کہ رب تعالی جو بھی اس کی شان کے لائق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو متشابہات میں بھی شمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس حالت کے اندر تشریف لائیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی صف باندھے ہوئے قیامت کے دن۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن پھر لائی جائے گی جہنم۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو جب قیامت کے روز لایا جائے گا، حدیث میں اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں۔ اس جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، اور جب جہنم سامنے آئے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان پہچان لے گا، شناخت کر لے گا، لیکن انا لہ الذکریٰ، اب نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اب جب قیامت سامنے آ گئی، اب نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک تو فائدہ ہے۔ یہ قرآن میں بار بار اس حوالے سے متوجہ کرتا ہے، اور انسان اس وقت یہ کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں، جو پیچھے مجھے اللہ نے مہلت دی تھی، اس مہلت والی زندگی میں نے آج کے وقت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس دن لا يعذب عذابہ احد، جو اللہ کا جیسا عذاب ہوگا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اللہ کی جیسی پکڑ ہوگی اس طرح کی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ کی طرف سے یوں پکارا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اور سب سے بڑی صفت کیا ہوگی؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کے بارے میں ہے کہ ان کا طائف کے اندر کسی مقام پہ انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جب ان کو دفنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ دفناتے وقت یہ آواز سنی لوگوں نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لیکن کوئی پکارنے والا کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کی طرف سے ان کو پکار آئی اور یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنا بھی، یعنی سنوائی بھی گئی یہ چیز۔ تو اللہ جل شان، اور روایت میں بڑی تفصیل ہے کتابوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو انہی الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ صرف تمنا کرنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے ساری زندگی کی ریاضت اور کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے درس راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا جبکہ وہ جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں قسم نہیں ہے عقل والوں کے لیے؟ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ حل یہاں پر قد کے معنی میں ہے کہ بے شک اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ کون سی قوم عاد؟ ارم ذات العماد، وہ قوم جو کہ قوم ارم تھی، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اس کے ساتھ بھی وہی الفاظ آئیں گے، الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ؟ قوم سمود کے ساتھ۔ کون سی قوم سمود؟ الذین جابوا الصخر بالواد، جو کہ تراشتے تھے چٹانوں کو وادیوں میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد، جو سرکشی مچا رہے تھے شہروں میں۔ فاکثروا فیہ الفساد، پر بہت زیادہ کیا انہوں نے شہروں میں فساد۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر چھوڑ دیا ان پر آپ کے رب نے صوت عذاب، عذاب کا کوڑا برسا، پھر ساری کی ساری قوم دریا میں غرق ہو گئی۔ پیچھے آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، بعض نے اس کو جواب قسم شمار کیا ہے کہ بے شک آپ کا رب گھات لگائے ہوئے، یعنی اگر تم انکار کر رہے ہو یا تم بے توجہی برت رہے ہو تو یاد رکھنا آپ کا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ عیوب کو ظاہر نہیں فرماتا۔ اللہ توبہ کی توفیق دے، آمین۔ فَأَمَّا الْإِنسان، بہرحال انسان، اذا مبتلاه ربہ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو بندہ یوں کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ اور وَأَمَّا اذا مبتلاه، اور جب دوسرے انداز میں آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو نعوذ باللہ یوں کہنے لگتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے تو میری توہین کر دی، نعوذ باللہ۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی خود بھی عزت نہیں کرتے یتیم مسکین کی اور دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم تو میراث تک کا مال کھا جاتے ہو، اکلا لما، کیسے کھانا؟ سمیٹ سمیٹ کر، یعنی جو وراثت میں تمہیں ملا ہے وہ تو چلو ہے ہی، دوسروں کی وراثت بھی تم سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت ہے تمہارے اندر بہت ہی زیادہ، جمن کا مطلب بہت زیادہ محبت۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، یعنی انسان ابھی تو غفلت میں ہے، اس کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ کب؟ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹا جائے گا اور کوٹ کے بالکل دکن دکا ہموار کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک، اور یہاں علماء نے لکھا ہے اذا دکت الارض دکن دکا سے مراد ہے نفخہ اولا، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو کے برابر ہو جائے گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا لوگ اٹھیں گے، تو اگلی آیت میں وہی ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی صف بنائے ہوئے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان بات سمجھ جائے گا، یعنی نصیحت حاصل کر لے گا،
لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں اسے نصیحت فائدہ دے سکتی ہے؟ یقول، اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اللہ کے عذاب جیسا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کسی کی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے پکڑ جیسی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر نیکوکاروں کو یوں بھی پکارا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، یہ میں تفصیل بتا چکا ہوں، نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور یہ تیسری ہے نفس مطمئنہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کلمات اللہ کی طرف سے سننا نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال کی توفیق کرنے کے لیے آمین۔ اللہ پاک۔ اچھا، ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ آئندہ ہفتے سے یہ ابھی عشاء کے بعد ہی رکھیں یا مغرب کے بعد کر دیں؟ آپ حضرات کے جیسا مشورہ ہو، کیونکہ اب ذرا ٹائم آگے چلا گیا نا عشاء کا، اب 9 بج جاتے ہیں فارغ ہوتے ہوتے، تو مغرب کے بعد بھی اگر ہم کریں گے تو مخال میں 7 بجے تک شروع ہوگا، تو 7 بجے تک بھی مناسب ہے ٹائم۔ اگر مغرب کے بعد کر دیں، آپ کی رائے جیسے، میں تو خیر یہی ہوں، مجھے تو مسئلہ نہیں، مغرب کے بعد ٹھیک ہے جی۔ بس آئندہ پھر سوموار سے مغرب کے بعد انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ برحمتہ۔